إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سیما بقیت اللہ المنتظر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین ورحمۃ اللہ علی محبیہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین. اما بعد فقد قال مولانا ابو عبداللہ حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد کی ذات. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام حسین علیہ السلام کا یہ مشہور اور معروف ترین فرمان کہ جب اہل کوفہ نے خط لکھے اور وہ خطوط ہزاروں کی تعداد پر مشتمل تھے اور امام علیہ السلام سرزمین مکہ میں تشریف فرما تھے، مکہ میں رہتے ہوئے کوفیوں کے جب خط ملے ان خطوط کے جواب میں امام علیہ السلام نے ایک خطبہ اراد کیا تھا. اس خطبے کا ایک جملہ ہے. اب وہ پورا خطبہ انشاءاللہ آپ خود جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور ایک الجھن یہاں پہ ختم کرتا چلوں. وہ لوگ جو حج پہ جاتے ہیں، حج جنہوں نے کیا ہے خدا ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے خدا ان کو توفیق دے. حج میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں یہاں سے، چونکہ بعض وہ ہیں جو مکہ کے رہنے والے ہیں ان کے لیے اور حکم ہے کس طرح سے حج کریں گے وہ الگ ہے، اور وہ لوگ جو دور کی سرزمین سے جاتے ہیں سرزمین مکہ میں ان کے لیے حج کرنے کا حکم کچھ اور ہے. اسی لیے آپ جب حج پہ جاتے ہیں تو دو کام کرتے ہیں. اس کا نام ہے حج تمتع، نام سنا ہوگا. وہ دو رکن ہوتے ہیں. پہلے جاتے ہیں تو آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں، اور عمرے کے اعمال انجام دینے کے بعد وہ احرام ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ حج تمتع کا احرام باندھتے ہیں. یہ دوسرا ہے آپ کے حج کا دوسرا حصہ. عموماً آپ نے جملہ سنا ہوگا، اگر نہیں سنا ہے تو آج سن لیں گے، پہلا سنا ہوگا، میں اس کی تصحیح کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. کیا کہتے ہیں کہ جی امام علیہ السلام نے اپنے حج کو توڑا اور کربلا کی طرف روانہ ہو گئے، یا کیا کہتے ہیں کہ امام نے آپ اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور عمرہ مکمل کر کے کربلا کی طرف روانہ ہو گئے. دونوں باتیں غلط ہیں. نہ امام نے حج کے احرام کو توڑا ہے اور نہ امام نے حج کے احرام کو عمرے میں بدلا ہے. مشکل کیا تھی؟ مشکل ہماری تھی کہ ہم نے سمجھا نہیں ہے. امام علیہ السلام نے جو کام کیا تھا
وہ یہ تھا کہ حج کا ایک پہلو جس کو عمرہ تمتع کہتے تھے وہ انجام دیا ہے، اور اس کو انجام دینے کے بعد حج کا احرام باندھا ہی نہیں ہے، وہاں سے نکل پڑے ہیں۔ باتیں چونکہ اسلام شناسی میں ہمارے علم میں نہیں ہوتی ہیں، پھر سوال کرتے ہیں جی مولا نے کیوں توڑا، وہ مولا نے کیوں تبدیل کیا؟ عزیز من، نہ توڑا ہے نہ تبدیل کیا ہے، مشکل کیا ہوئی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ مثلا آپ سے سوال کیا جائے، آپ نے 2 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں جو جمع کر کے پڑھتے ہیں، ظہرین کی، ظہر کی پڑھی، عصر کی بھی آپ نے ایک ساتھ پڑھ لی، تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ظہر کی پڑھ لی، عصر کی آپ نے نہیں پڑھی تو چلے گئے، تو کیا کہیں گے کہ آپ نے عصر کو ظہر میں تبدیل کیا یا عصر کو توڑ دیا ہے؟ تو دونوں کام نہیں کیے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ایک ذمہ داری پہلے انجام دے دی ہے اور دوسری کو انجام نہیں دیا، اور اس کے لیے اصل امام علیہ السلام نے احرام باندھا ہی نہیں ہے۔ تو جب احرام باندھا نہیں ہے تو وہاں سے پھر 8 ذی الحج کو امام علیہ السلام مکہ کے لیے، مکہ چھوڑ کر کربلا کی طرف روانہ، وہاں پہ امام علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے کا ایک جملہ یہ تھا کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے غلام ہیں، لوگ دنیا کے بندے ہیں، اور دین کی باتیں انہوں نے زبان پہ رکھی ہوئی ہیں، اور وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے۔ وہ جب ٹیسٹ لینا ہو تو دین کی بات کر دیتے ہیں، اور جب عمل کی بات آتی ہے تو تھوک دیتے ہیں۔ البتہ ابھی عرض کروں گا کہ گہرائی سے اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ وہ عرض کیا تھا کہ اکثریت لوگوں کی ایسے ہے کہ جو حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے غلام، دنیا کے بندے، اور دین کی باتیں کرتے ہیں فقط اس لیے کہ خود دنیا میں تھوڑی بہت وہ ہے اسارت، اور دین کے اندر تھوڑی باتیں کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ لذت ملتی ہے، لوگ واہ واہ کرتے ہیں، اور واہ واہ کر لیتے ہیں تو ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اکثریت ایسے ہی ہے کہ دین کی جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو شعلہ بیانی ماشاءاللہ عروج پہ ہوتی ہے، اور جب مقام عمل میں دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ پیچھے یہی نظر آتے ہیں۔ اس ضمن میں عرض کیا تھا کہ یہی ایک فرمان اگر اس سال ہمیں گہرائی سے پتہ چل جائے اور اس کے اوپر ہم عمل پابند ہو جائیں، آپ یقین کر لیں گے وہ فاصلہ جو ہم میں اور امام حسین میں ہم نے ڈالا ہوا ہے وہ فاصلہ کم ہو جائے گا۔ اور کل عرض کیا تھا کہ اس پیغام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اوپر نگاہ ڈالیں کہ ہم کیا ہیں۔ عرض کیا تھا کہ ہم کمال پانے کے لیے آئے ہیں، اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل کر کے ہماری بارگاہ میں آؤ۔ اور وہاں سے کلمہ نکلا کمال۔ کمال کی حقیقت ہی یہی ہے کہ کمال وہ چیز ہے کہ جو آپ کے اندر خلا کو بھر دیتا ہے، آپ کے اندر کمیوں کو دور کر دیتا ہے، اور کمی جب آپ کی دور ہو جاتی ہے آپ مکمل ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے باکمال ہیں۔ باکمال کیا ہو گیا؟ یعنی وہ جو کمی تھی وہ ختم ہو گئی۔ کہاں سے شروع کرنا ہے کمال کو؟ عرض کیا تھا کہ کل 3 چیزیں ذکر کی تھی۔ ایک، والدین مل کر بچے کی تکمیل کا آغاز کرتے ہیں، وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ کچھ تھوڑا بہت عرض کیا اس کی طرف۔ دوسرا غذا کا ہے سلسلہ کہ جب والدین بچے کو غذا دیتے ہیں، چونکہ ایک مرلے میں وہ غذا لینے کے قابل نہیں ہوتا ہے، کھانا کھانے کے قابل نہیں ہوتا، اور والدین کو کہا جاتا ہے کہ اس کو مکمل کرو۔ غذا کیسی دینی چاہیے؟ اور یہاں پہ سیرت اہل بیت علیہ السلام کیا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے جملہ، اور اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایک لقمہ جب کھاتا ہے انسان، یا ایک لقمہ جب دیتا ہے بچے کو، تو اس لقمے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سیرورت کی شکل میں اس بچے کی تصویر مکمل کرتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ایک لقمہ دے رہے ہیں، یہ لقمہ نہیں ہے، یہ لقمہ بدل کر اس کا کمال بنے گا، اور وہ کمال بن کر اس کی زندگی میں ظاہر ہوگا۔ توجہ کریے گا، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام غذائیت کی دنیا میں معصوم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر امیر المومنین علی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس زمین پہ شراب کا ایک قطرہ گرا ہے اور وہ شراب کا قطرہ زمین میں مل گیا ہے، آپ کو پتہ ہے نا اسلام کے احکام میں سے ایک استحالہ ہے، نام سنا ہے نا؟ وہ افسوس یہ ہے کہ اب ہمیں وہ توضیح کی اصطلاحات بھی معلوم نہیں ہیں۔ استحالہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جب دوسری چیز کا رنگ اپنا کر اپنا رنگ چھوڑ دے اور اپنی حالت کو دوسری حالت میں بدل دے تو پاک ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟
آپ نے انگور کا پانی نکالا، جیسے ہی آپ اس نے اس کو ابالا، ابالنے کے بعد شراب بن گئی، شراب بننے کے بعد خدا نے حکم دیا کہ اب یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. وہ کیا کرو گا؟ اس کا ایک حکم ہے کہ اگر استحالہ ہو جائے، 2/3 ختم ہو جائے اور 1/7 1/3 بچ جائے تو وہ سرکہ بن جاتا ہے، اور جب سرکہ بنے تو پاک ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ استحالہ. خوب استحالے میں کیا ہوتا ہے؟ کہا استحالے میں پہلے چیز کوئی اور ہوتی ہے، جب دوسری حالت بدلتی ہے تو اس میں اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے. دیکھیں غذائیت کا اثر کتنا ہوتا ہے. وہ یہی شراب کا قطرہ جو زمین پہ گرا ہے، زمین پہ گرنے کے بعد جب اس نے مٹی کا رنگ اپنا لیا تو پاک ہو گیا ہے. پاک ہو گیا نا، استحالہ ہو گیا. لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ علی وہ امام برحق ہے کہ جس کو یقین ہو کہ شراب کا قطرہ زمین پہ گرا ہے، مٹی میں تبدیل ہوا ہے، اور اسی نقطے پہ گندم کے دانے کو کاشت کیا جائے اور اس سے پودا بنے، اور پودا بننے کے بعد گندم بنے، گندم سے آٹا بنے، اور اس آٹے سے روٹی بنا کے امیر المومنین کو دی جائے، امیر المومنین کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کہا کہ یہی جو شراب کا قطرہ اگرچہ مٹی میں بن کر اور مٹی میں مل کر استحالہ ہوا ہے لیکن اثر اپنا رکھتا ہے. اسی لیے روایات میں عزیزان 2 چیزیں ہیں جن کی نجاستیں 7 نسلوں تک اثر چھوڑتی ہیں. ایک سور کا گوشت، ایک انسان کھاتا ہے کہ اس کا اثر 7 نسلوں تک رہتا ہے، اور دوسری شراب کہ یہ شراب کا اثر 7 نسلوں تک رہتا ہے. عزیز من، غذائیت معصوم اس مرحلے میں آ کر بتاتے ہیں کہ جب بچے کے اندر شعور نہیں ہے، امانت ہے اللہ کی تمہاری گود میں خدا نے دی ہے، غذائیت کے اعتبار سے جو تم دے رہے ہو یہی غذا اس بچے کے لیے کمال بن کر اس کی زندگی میں ظاہر ہوگا. جب یہ بڑا ہوگا تو ہوگا کیا؟ اور ایک یہیں پہ جہاں پہ ایک الجھن دور کرتا چلا جاؤں، دیکھو آج کل ہے غذائیت بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے. ایک لقمہ ہے آپ نے کھایا، آپ نماز شب کے پابند تھے لیکن تھوڑی سی غفلت ہوئی، اور اس غفلت کے نتیجے میں کیا ہوا؟ نماز شب کی توفیق چلی گئی. اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنے اوپر جبر کر کے مصلی عبادت پہ آ بھی جاتا ہے، آ جاتا ہے، اس غذا کا اثر اتنا ہوتا ہے، خدا سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، لذت نہیں آتی. کبھی کبھی اتنا اثر ہوتا ہے اس کا کہ مناجات کی لذت چھین لیتا ہے خدا. کیوں؟ کہ دیکھیں پہلے لقمہ کون سا آپ نے اتارا ہے. وہ بچوں کی تربیت میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے رزق حلال، اور رزق حلال سے اس امانت کا خیال رکھتے ہوئے غذائیت کا وہ لقمہ اس کے منہ میں ڈالیں کہ جب وہ کمال کی صورت میں ظاہر ہو، کل قیامت کے دن آپ کا شکر گزار بنتا ہوا نظر آئے. وہ کیا کریں؟ وہ جو جملہ یہاں پہ عرض کرنا تھا وہ یہ ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں جی ہم میکڈونلڈ کا تو نہیں کھاتے ہیں، وہ جی ہم چپس لے لیتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ وہ چپس کس تیل میں بنتا ہے؟ اب اس کا کوئی خیال ہمیں نہیں ہوتا ہے. ایک چیز سے بچ گئے اور دوسری چیز کا خیال نہیں کیا. عزیزان من، یہ غذا وہ ہے جو فقط آپ کے لیے نہیں، آپ کی نسلوں میں اور نسلوں کے بعد نسلوں میں اثر چھوڑتی ہے. اسی لیے حسین علیہ السلام کو نعرہ بلند کرنا پڑا جب میدان کربلا میں آئے اور امام نے آخری خطبہ دینا شروع کیا تو فوج اشقیاء نے اپنے لشکر کے اندر تالیاں بجانا شروع کر دی. اور تالیاں کس لیے بجائیں؟ کہ امام علیہ السلام کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچنے پائے. جب واپس آئے خطبہ دے کر، جناب زینب نے پوچھا بھیا حسین آپ کی بات کا ان پہ اثر نہیں ہوا؟ کہا نہیں ہوا. سنا نہیں؟ نہیں. آپ نے معروف جملہ سنا ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں اثر نہیں ہوا؟ کہا اس لیے نہیں کہ میرے پیغام میں کوئی مشکل تھی، نہیں، پیغام اللہ کا دیا ہے میں نے، اور دینے والا حسین جیسی ذات ہے. لیکن جہاں پہ حسین جیسی ذات دے رہی ہو اور اللہ کا پیغام دے رہی ہو، وہاں پہ لینے والے میں بھی لینے کی صلاحیت ہونی چاہیے. لیکن لینے والے کیسے تھے؟ مولا خود فرماتے ہیں مولیت ابدانوں من الحرام، کہ چکہ لقمہ حرام سے پیٹ بھرا ہوا تھا، اس لیے حسین کی بات بھی اثر نہیں کرتی. عزیزان من، یہ ایک لقمہ جو کھا رہے ہو، اسی لیے قرآن نے بار بار کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان دیکھے کہ میں جو لقمہ اتار رہا ہوں گلے سے یہ کیسا ہے. اور ہم فقط ان چیزوں میں محو اور مصروف رہتے ہیں. کیا جی ہم کھانا کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھو لیتے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ پڑھنے کے بعد گلے سے اتار لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب پیٹ بھر جاتا ہے تو الحمدللہ کہہ کے دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں. عزیزان من، یہ ادب ہے، لیکن ادب سے پہلے یہ نقطہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ لقمہ جو اتار رہے ہو گلے سے، یہ کہاں سے آیا ہے، کیسے بنا ہے، کس پیسے سے بنا ہے.
اگر یہ نہیں دیکھا بسم اللہ پڑھ کے بھی اتارتے رہو تو اس کا اپنا اثر باقی رہتا ہے. پس غذائیت کی دنیا میں آپ کو بچوں کے حوالے سے، چونکہ اس کو بھی کمال تک جانا ہے، مجھے بھی کمال تک جانا ہے، تو اگر میں نے خیانت کی میں کمال سے محروم ہو جاؤں گا. البتہ وہ الگ بات ہے کہ آپ نے اگر بچوں کے ساتھ خیانت کی، ایک مرحلے تک آپ بچے کو پہنچا سکتے ہیں، اس مرحلے کے بعد ممکن ہے اس کا کوئی عمل ایسا ہو جو خداوند عالم کی نگاہ میں اس کو پسند آ جائے تو وہ پوری زندگی خالق کائنات کو اس کی پاک و پاکیزہ بنا دے. یہ ممکن ہے. انشاءاللہ بعد میں اس نقطے کو عرض کروں گا. پس دوسرا نقطہ ہے غذائیت. تیسرا نقطہ عرض کیا تھا کہ ماں کی گود کمال تک لے کے جاتی ہے بچے کو، اور آج اسی کا سلسلہ آگے کہ ہمیں کمال تک جانے کے لیے چوتھا مرحلہ کہ جس میں ہمیں اپنے کمال کی طرف جانا ہے اور کمال میں جانے کے بعد آہستہ آہستہ اپنی تصویر کو مکمل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ عزیز من دوسرے مرحلے میں ہے ماحول. کس ماحول میں اس انسان کو مرحلہ کمال تک جانا چاہیے؟ تو ماحول دو طرح سے ہو سکتے ہیں. ایک ماحول ایسا ہے جو پاک و پاکیزہ ہے، اور ایک ایسا ماحول ہے جو آلودہ ہے. جو آلودہ ماحول میں پلتا ہے وہ خود بھی آلودہ ہوتا ہے، اور جو پاکیزہ ماحول میں پلتا ہے وہ، آپ دیکھ لیں گا یہ ساری چیزیں خداوند عالم نے اس لیے رکھی ہیں. آپ دو مچھلیاں کھائیں، دونوں کے ٹیسٹ مختلف ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کہا ایک نمکین پانی میں زندگی بسر کرتی ہے، دوسری ہوتا ہے، فرق نہیں ہوتا ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا یہ نظام کائنات ہے، خدا نے جو بنایا ہے. جس ماحول میں رہو گے وہی اثر تمہاری زندگیوں میں ظاہر ہوگا. پاکیزہ ماحول فراہم کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور پاکیزہ ماحول فراہم کرنے کے بعد جب بچے کو غذا دو گے حلال مال سے اور بسم اللہ پڑھ کر دے گو، ہمیشہ حسین کا چاہنے والا ہوگا. ماحول آپ کے اختیار میں ہے. ماحول بچوں کا اب جا کر دیکھیں، دعائے عرفہ پڑھیں. دعائے عرفہ میں کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں ثواب کے لیے. ایک نقطہ انشاءاللہ ثواب کے لیے بھی عرض کروں گا کہ ہم نے ثواب سمجھ کے پورے دین کی روح کو ہی نابود کر دیا ہے. خود دعائے عرفہ پڑھی، خود دعائے عرفہ پڑھنے کے بعد ہوا کیا؟ جی اس کو دعا کو پڑھ لو، ہوگا کیا؟ آقا ثواب مل جائے گا. ثواب مل جائے گا، یقین جانے مل جائے گا. اس کے لیے زیادہ پریشان نہ ہوں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تھکائیں بھی نہیں. ثواب مل جائے گا، لیکن مقصد حیات نہیں ملے گا. وہ دعائے عرفہ میں کیا کہتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے وہ کلمات پڑھیں شروع کے، اور وہاں پہ آ کر ایک ایک حصہ انسانیت کا ذکر کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام شکر ادا کر رہے ہیں. اور کس عالمی شکر ادا کر رہے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان پہ کلام الہی جاری ہے، اور اسی مناجات کے عالم میں پورے حاجی آ کر امام کو دیکھ رہے ہیں. اور حاجیوں نے یہ ذکر کیا کہ جب مناجات امام حسین کی ختم ہوئی، ہم نے دیکھا کہ پاؤں کے سامنے کیچڑ بن چکا تھا. یہ کون سے آنسو ہیں؟ یہ آنسو محبت کا آنسو ہے. یہ آنسو پچھتاوے کا نہیں، یہ آنسو خوف خدا کا نہیں، یہ آنسو محبت کا آنسو ہوتا ہے. اور محبت کا آنسو ہمیشہ ٹھنڈا ہوتا ہے. محبت خدا میں آ کر گریہ کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ مولا یہ دیا، خدایا تو نے یہ دیا، خدایا تو نے یہ دیا، میں تیری کس کس نعمت پہ شکر ادا کروں؟ اور اس میں سے ایک نعمت کا جو تذکرہ کیا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق کائنات، اے میرے رب، اے میرے محبوب، میں تیری اس نعمت کا کیسے شکر ادا کروں کہ تو نے میری ولادت سے پہلے پورے ماحول کو پاک کر دیا. پہلے پورے ماحول کو پاک کیا، پھر میری ولادت کا اہتمام کیا. عزیزان من، یہ امام اس نعمت پہ شکر ادا کر رہے ہیں، اور یہ آپ کو اور مجھے درس دے رہے ہیں کہ اگر حسینی بننا ہے تو اپنی اولاد کے لیے ماحول کو پاکیزہ بناؤ. اگر ماحول پاکیزہ بن گیا، بچے کی جب تربیت ہوگی، کمال کی طرف بڑھے گا، تو یقیناً دیندار بچہ پیدا ہوگا. وہ ماحول انسان پہ مؤثر ہوتا ہے. جیسا ماحول ہوگا، اب اس کو میں زیادہ کھولنے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہوں، اور آپ سمجھ بھی گئے ہیں. اگلے نقطے کی طرف بڑھوں. اور پانچویں چیز جو انسان کے کمال میں دخیل ہوتی ہے اور انسان کو اس نے مرحلہ کمال کی طرف لے کے جانا ہے، تب یہ امام کا فرمان سمجھ میں آئے گا کہ لوگ کیسے دنیا کے بندے ہیں، اور دین ان کی نوک زبان پہ رکھا ہوا ایک لقمہ ہے. جب چاہتے ہیں لذت اٹھانا اس کی بات کر دیتے ہیں، جب تکلیف کا باعث بنتا ہے تو اس کو تھوک دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ پانچویں مرحلے میں بچے کے کمال میں دوستیاں دخیل ہوتی ہیں. یہ نقطہ تھوڑا سا غور سے سنیے گا. دوستیاں بڑی دخیل ہوتی ہیں. اگرچہ آپ یہاں کے ماحول کو آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے تک آپ کے بچے پلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ فیصلہ کرے گی، آپ نہیں کر سکتے ہو. یہ بچہ کہاں جائے گا؟ آپ کو روکنے کا حق نہیں ہے. کون آئے گا آپ کے گھر میں؟ آپ کو روکنے کا حق نہیں ہے. خوب یہ ہے
اسلام نے کیا کہا ہے؟ آپ اسلام سے پوچھیں. کہا اسلام کے اندر جب اس کے اندر شعور آ جاتا ہے، شعور کی پہلی منزل کا نام ہے دوستی. تو دوستی کیسے ہونی چاہیے؟ کہا کیوں؟ کہا یہ دوست کیا کرے گا؟ آپ کی تصویر کو مکمل کرے گا، آپ کی کمیوں کو دور کرے گا، آپ کے خلا کو بھرے گا. تو یہاں پہ انسان کی بصیرت کام میں آتی ہے کہ کس دوست کو اپنا کر آپ نے کون سا خلا اپنا پورا کیا ہے. اسی لیے قرآن نے قبل از وقت بتا دیا. آواز ہے قرآن، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش میں نے اپنی زندگی میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. کیوں؟ کہ جب اس کو دوست بنایا، دوست نے کیا کیا تھا؟ اس نے ایسا ایسا میری تصویر کو بھرنا شروع کیا، مکمل کرنا شروع کیا. اور جب مکمل ہو گیا میں کیسا بنا؟ کہ جیسا وہ تھا ویسے میں بن گیا. جہاں وہ جائے گا وہاں پہ میں جاؤں گا. دوست کہاں لے جائے گا؟ کہ جہاں وہ خود رہتا ہے وہیں پہ لے کے جائے گا آپ کو، اور وہ اسی طرح آپ کو بھرے گا جس طرح وہ خود ہے. اس لیے دوستیوں کے مرحلے میں کیا کرنا ہے؟ اب دوستیوں میں فقط آپ کے ذہن میں انسان نہ آئے کہ جی انسانوں کو ہم نے دوست بنانا ہے. نہ، انسان بھی انسان کی زندگی میں آ کر دوست بن کر اس کی کمیوں کو پورا کر سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دوستی کے نام سے آپ کی اولاد کی زندگی میں آ جاتی ہیں اور آپ پہلے متوجہ نہیں ہوتے، اور متوجہ نہ ہونے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ یہ سارا بگڑ جاتا ہے پھر کہتے ہیں جی ہم نے فلاں غلطی کی تھی. اس میں ایک دوستی کا نمونہ کیا ہے؟ یہ موبائل. یہ دوست ہے آپ کا. تو شروع میں کیا کرتے ہیں؟ چندے کارٹون ڈال دیے، وہ بچہ شور کر رہا ہوتا ہے، چونکہ تربیت کا پتہ نہیں ہوتا، اسلامی احکام کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اور ادھر اتنا حوصلہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس بچے کے شور سے اپنے آپ کو تحمل اور برداشت کی کیفیت پیدا کرے. پھر کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی موبائل میں چندے کارٹون ڈال دیے اور سارا کرتے 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 کیا کر دیا؟ بچے کو مصروف کر دیا. بچے کو مصروف نہیں کیا ہے، یہ بچے کو آپ نے خراب کیا ہے اور موبائل سے دوستی کا رابطہ آپ نے منعقد کر دیا ہے. اور اب اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اب وہ جب بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ وہی یاوہ گوئی، وہی حالات، وہی چیزیں جو موبائل میں ہوتی ہیں آہستہ آہستہ ان کو اپنانا شروع کر دیتا ہے. جب اپناتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اپنی تصویر کو مکمل کر رہا ہوتا ہے. ایک زمانہ ایسا آتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں یہ آپ کی اور میری گھروں کی بات ہے، اور جب تھوڑا سا بچہ منحرف ہوتا ہے پھر ماں باپ کیا ہو جاتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن جب پریشان ہوتے ہیں وقت گزر چکا ہوتا ہے، فرصتیں ختم ہو جاتی ہیں. جب فرصتیں ختم ہوتی ہیں، وقت نکل جاتا ہے، اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے عزیز من اسلام نے کہا کہ ہر اقدام اپنے موقع پہ اگر کیا جائے تو وہ انسان کو نتیجہ دیتا ہے، اور اگر موقع پہ نہ کیا تو پھر پچھتاوا ہے، پھر یوم الحسرت ہے انسان کے لیے. ایک نمونہ میں نے اپنی نجی محفل میں عرض کیا تھا، یہاں پہ بھی عرض کر دوں کہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ دوستیوں کی دنیا میں اس سے پہلے کہ بچہ آپ اس کے قابل ہو، آپ اس کو ڈائریکشن دیں گے کس چیز سے محبت کرنی ہے بچے کو، کون سی چیزیں آپ اس کی زندگی میں لائیں گے جس سے وہ محبت کرے گا. جو چیزیں آپ دیں گے جن سے محبت کرے گا، جن سے دوستی کرے گا، وہی آہستہ آہستہ اس کی تکمیل کا سبب بنے گا. اور اگر آپ نے کوتاہی کی اور فرصت ہاتھ سے چلی گئی تو پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس میں بڑے بڑے ایسے لوگ جنہوں نے فرصت سے فائدہ نہیں اٹھایا، زندگی بھر پچھتاتے رہے لیکن اس کا جبران نہیں کر سکے. ایک نمونہ عرض کر دوں، ابھی برادر محترم عرض کر رہے تھے کچھ امام علیہ السلام کے خطبات، بڑی اچھی بات ہے، غور سے سنا کریں. اور کبھی کبھی دل بھی کرتا ہے کہ اسی بیچ میں آ کے بات جو ناقص رہ جاتی ہیں اس کو تکمیل کرنے کی کوشش کریں، لیکن مشکل یہ ہے کہ جس موضوع کو چھیڑا ہے اس کو کہیں پہ لے کے جانا ہے. اب اگر تھوڑی سی فرصت ہوتی تو ذکر کرتے ہیں، آقا نے تو صرف اشارہ کر دیا خطوط میں. معاویہ کون ہے سمجھنا چاہیے، یہ کون سی شخصیت ہے اسلام کے اندر، اور امام علیہ السلام کے اقدامات کیا تھے اس کے مقابلے میں، اور اسی سے آپ کو پورا دین بھی سمجھ آ جاتا ہے، امامت کا تعارف بھی ہو جاتا ہے کہ امامت کیا ہے، کہ نظام امامت کو معصومین نے کس طرح سے دنیا میں لاگو کیا. میں ایک نمونہ عرض کر دوں، اگر فرصت ہوئی تو اس پر بھی اشارہ کرتا ہوں. جب انسان موقع پہ کام نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے، پھر حسرت کا شکار ہوتا ہے، ندامت کا شکار ہوتا ہے. اور علامہ نے کہا یہ کس نادان نے لکھ دیا محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے صف سجدے میں جب وقت قیام آیا. تو جب قیام کرنے کا وقت تھا پھر قیام کرتے، وہ قیام کے وقت قیام نہیں کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ جب امام حسین شہید ہو گئے اب بیٹھ کے دھاڑے مار کے رو رہے ہیں. اب رونے کا ٹائم ہے. یہ رونا حسرت اور ندامت کا رونا ہے. کیوں؟ چونکہ موقع پہ اقدام نہیں کیا. آپ کو ایک نام بتا دوں، ترمہ ابن عدی، امیر المومنین کا خاص ترین صحابی. اور جب نام سنا، یہ حاتم طائی کا پوتا ہے، حاتم طائی کا بیٹا ہے عدی،
عدی کا بیٹا ہے ترما، اور ترما وہ شخص ہے کہ جو امیر المومنین کے لیے سکون، آرامش اور ٹھنڈک کا باعث تھا، یعنی معمولی انسان نہیں ہے۔ ایک خط لکھا نہج البلاغہ میں موجود ہے، معاویہ نے خط لکھا امیر المومنین کو کہ اس خلافت کے مسئلے میں تم نے خلیفہ سوم کو قتل کیا اور ان کے قاتلین کو تم نے پکڑا نہیں، اس مسئلے میں آپ آمادہ ہو جاؤ، میں لشکر لے کے آ رہا ہوں اور تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے، جنگ کریں گے۔ امیر المومنین نے خط پڑھا، اور پڑھنے کے بعد پہلا وہ مقام جہاں پہ امیر المومنین اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ کوئی ہے تمہارے اندر مرد ایسا ہو جو میرے پیغام کو معاویہ کو جا کے پہنچائے، یعنی یہاں پہ مردانگی چاہیے تھی کہ خط میں ایسا لکھ رہا ہوں ممکن ہے اس خط کو لے جانے والا قتل ہو جائے، کس میں جرت ہے جو لے جائے؟ کوئی نہیں اٹھا۔ ترما ابن عدی اٹھا اور اس نے کہا مولا میں حاضر ہوں، خط دیں مجھے۔ اب وہ پوری تفصیل ہے نہج البلاغہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خط لیا، اور خط لینے کے بعد جب شام میں پہنچا ہے، عمرو عاص بھی بیٹھا تھا، معاویہ بھی بیٹھا تھا، اور اس کو پتہ چلا کہ علی کا ڈاکیا آ رہا ہے، تو اس نے اپنی جاؤ حشم کو زیادہ کر دیا، قالین بچھا دیے، غلام کھڑے کر دیے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں، اور رعب اور دبدبہ اور دہشت کا اہتمام کر دیا۔ اور جب ترما پہنچا ہے تو اس نے جوتے نہیں اتارے، جوتوں کے ساتھ قالین پہ آیا، اور یہ بتانا چاہا کہ جو تیری جاہو حشم ہے ترما کی جوتوں کے نیچے ہے، یہ تیری مملکت، یہ تیری بادشاہی ہماری نگاہوں میں جوتوں کے تلووں کے برابر ہے، اسے جوتا نہیں اتارا۔ اور جب آیا ہے سامنے تو کہا کہاں سے آئے ہو؟ اب اس نے نہیں کہا میں کوفے سے آیا ہوں، مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے، یا میں امیر المومنین کا ایلچی ہوں۔ وہاں پہ آ کے امیر المومنین کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ میں کہاں سے آیا ہوں؟ کہا میں وہاں سے آیا ہوں جو رسول اللہ کا بھائی ہے، میں وہاں سے آیا ہوں جو وجہ اللہ ہے، میں اس کی طرف سے آ رہا ہوں جس نے دو کعبوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، میں وہ ہوں جب میدان میں آتا تھا تو سارے بھاگ جاتے تھے۔ اب فضائل یہ چھوٹے چھوٹے بیان کرنے کے بعد جب پتہ چل گیا کہ یہ آدمی اپنا وہ یعنی تیار ہو کے آیا ہے، تو کہا کیا لے کے آئے ہو اور کس کی طرف لے کے آئے ہو؟ کہا اس کی طرف لے کر آیا ہوں جس کے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا تاریخ میں یہ واحد تاریخ کا وہ فرد ہے کہ جس کے لیے ہندا نے جب یہ دنیا میں ظاہر ہوا، پیدا ہوا، تو ہندا کے مقابلے میں 3 لوگوں نے کہا یہ ہمارا بیٹا ہے، تو ہندا نے کہا نہیں یہ ابو سفیان کا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ابو سفیان تھا مالدار، اور مالدار ہونے کے نتیجے میں جس کی اس نے گواہی دے دی، کہا میں اس کی طرف آیا ہوں جس کے باپ کا ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ کہا خط دے دو، کہا نہیں خط میرے مولا کا ہے، اگر لینا ہے تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کر 2 زانو ہو کر میرے سامنے بیٹھو، دونوں ہاتھوں کو آگے کرو، تب میں اپنے امام کا خط دوں گا۔ اب دیکھیں جرت چاہیے آگا، یہ باتیں کرنے کی ہیں، فقط مقام عمل میں آئے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں ہمارے ماحول میں کیا ہوتا ہے جی، تھوڑی سی بات کر دی گورنمنٹ کیا کرے گی؟ جی وہ لاک کر دے گی اور تالا لگا دے گی، کیا ہوگا؟ خوب اگر اس طرح سے آپ کام کریں گے تو ایک دن بھی یہاں پہ نہیں رہ سکتے، لیکن یہ یقین ہے کہ آپ کو قتل کوئی نہیں کرے گا، اس کے باوجود ہم دین کی بات نہیں کرتے ہیں۔ بات ہوئی، خط دیا، خط دینے کا جو بھی ماجرا ہوا، دیکھیں کتنا عظیم انسان، لیکن موقع پہ جب قیام نہیں کیا ندامت کا شکار ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام آئے میدان کربلا میں، یہ کوفہ سے آیا، میدان کربلا کی سے گزرا، جانا اس کو کہیں اور تھا، امام نے روک لیا، اور روکنے کے بعد ترما کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا بیوی بچوں کے لیے عزوکا لینے جا رہا ہوں۔ اور اس نے مشورہ دیا امام کو کہ مولا آپ کوفہ کی طرف یا کربلا میں آپ میرے ساتھ چلیے، چلتے ہیں یمن میں حالات اچھے ہیں، پیسے میرے پاس آپ کو دیتا ہوں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ کی زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ امام نے کہا مجھے مشورہ نہیں دو، جو مجھے کرنا ہے مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے، تم یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ آتے ہو یا نہیں۔ تاریخ نے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ چونکہ میں عزوکا لینے جا رہا ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے، تو امام نے اجازت دی۔ امام نے اجازت دینے کے بعد کہا ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ کرنا کہ عصر عاشور سے پہلے کربلا میں پہنچ جانا۔ لیکن بیوی بچوں کی وجہ سے کیا ہوا؟ ترما عزوکا لینے کی خاطر جب کوفہ میں واپس جاتا ہے تو اتنا لیٹ ہو گیا کہ عاشورہ گزر گیا۔ اب جب آتا ہے میدان کربلا میں، واقعہ کربلا تمام ہو چکا، ساری زندگی بیٹھ کے روتا رہا، لیکن یہ رونا اس کے لیے جبران کا باعث نہیں بنا۔ عزیزان من، وقت پہ اگر آپ نے فیصلہ نہ کیا تو زندگی بھر پچھتاتے رہو گے۔ اگر وقت پہ فیصلہ نہ کیا، وقت پہ فیصلہ کرو تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو جو نتیجہ لینا ہے
وہ نتیجہ آپ کی زندگیوں میں ظاہر اور نمایاں ہونا چاہیے۔ وہ ایک زمانہ ہے آپ کو خدا نے دیا ہے اپنی اولاد کو مرحلہ کمال تک پہنچانے کے لیے، اگر اس میں سستی کی، کاہلی کی، فرصت ہاتھ سے نکل گئی، پھر یہ بچہ آپ کا نہیں ہے عزیز من۔ اور آپ کب تک رہیں گے؟ کہ جب تک آپ کی نسل باقی رہے گی آپ زندہ ہیں، اور جہاں پہ آپ کی نسل کا دھارا مڑ گیا وہیں پہ آپ مر جائیں گے۔ اولاد سارے جب چھوڑ کے جائیں گے، آپ چلے جائیں، آپ کا سلسلہ باقی ہے، لیکن یہی اولاد کہ ایک زمانے میں جس کو آپ کو مرحلہ کمال تک پہنچانا تھا اس فرصت کو ہاتھ سے نکال دیا، اور یہ اولاد اس مرحلہ کمال سے ہٹ گئی، شیطان کے پھندے میں پھنس گئی، وہیں سے آپ کی نسل کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ عزیزان من، اسلام نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انسان، البتہ یہ بات اسلام کی ہے، میں اس لیے بلا جھجک عرض کر سکتا ہوں کہ انسان کا نسب کب تک باقی رہتا ہے، اولادیں، نسب کب تک باقی رہتا ہے؟ کہ جب تک آپ کی اولاد میں زنا نہیں ہوگا آپ کا نسب باقی رہے گا، اور جیسے ہی آپ کی اولاد میں یہ عمل شنی آئے گا وہیں پہ آپ کی نسل کا رابطہ منقطع ہو جائے گا، آپ کے ساتھ اس کا کوئی ارتباط نہیں ہے۔ کیا کیا ہم نے اولاد کے لیے؟ کہاں تک پہنچایا اولاد کو؟ خوب آئیں تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھیں، اور وہ کیا ہے اگلا مرحلہ، اور یہیں پہ ختم کر کے میں مقدمے کو زیادہ لمبا نہ کروں تاکہ جس بات پہ آنا ہے میں اس کو عرض کروں، وہ یہ ہے آخری نقطہ کہ انسان کو جانا ہے کمال تک، اپنی کمی کو دور کرنا ہے۔ وہ کہاں سے شروع کرو؟ کہا غذا سے شروع کرو، کرتے کرتے ماں کی گود، پھر ماحول، پھر دوستیوں کے بعد آخری مرحلہ جو انسان طے کرتا ہے منزل کمال کی طرف، وہ ہے معلم کا انتخاب، استاد کا انتخاب۔ خوب ہوتا کیا ہے آپ دیکھیں، یہ خداوند عالم نے آپ کی اور میری فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ جب بھی آپ معلم کے سامنے جائیں گے جھک جائیں گے۔ کیوں؟ یہ فطرت کا تقاضا ہے، اور جو معلم کے سامنے جھکتا نہیں ہے وہ فطرت سے گرا ہوا انسان ہے۔ جو فطرت سے گر جاتا ہے وہ استاد کے مقابلے میں آ جاتا ہے، لیکن جو فطرت سلیم پہ باقی رہتا ہے وہ استاد کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات آپ دیکھ لیں پورا اپنا اسی ملک میں رہتے ہوئے، اب بلکہ پوری دنیا میں جا کے آپ سرچ کر لیں کہ خالق کائنات نے معلم اور متعلم کا ایک رابطہ رکھا ہے، یعنی استاد و شاگرد کا ایک رابطہ رکھا۔ وہ رابطہ کیا ہے؟ رابطہ تکوینی ہے۔ وہ رابطہ تکوینی کیا ہے؟ کہ جیسے جیسے شاگرد استاد کو دیکھتا ہے ویسے ویسے اپنے آپ کو اس کی حالتوں میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ آپ چھوٹے بچوں کو لے لیں، ان کی ایک ٹیچر آپ مقرر کر دیں، اور اتنی گہرائی کے ساتھ یہ بچہ ان کے اعمال پہ اس کی نگاہ ہوتی ہے، جو وہ کر رہا ہوتا ہے استاد اسی کو ایسا ایسا ہی اپنا رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں بچہ جب آتا ہے، شاگرد جب آتا ہے گھر پہ، کیونکہ چھوٹا ہوتا ہے اور ہم نے 2 سال سے ہی ان کے حوالے کر دیا ہوتا ہے، کن کے؟ جن کو خود پتہ ہی نہیں کہ انسانیت کیا ہے۔ اب وہ استاد بن جاتے ہیں آپ کی اولاد کے، اور اس شاگردی میں اپنے اولاد کو آپ نے دے دیا اور مطمئن ہوگا کہ جی ہمارے بچے کی تو تربیت ہو رہی ہے جی۔ اب وہ جب استاد کی حرکات کو دیکھتا ہے آہستہ آہستہ وہی حرکات اپنے اندر اپنانا۔ اور آپ دیکھ لیں کبھی کبھی بچہ آئے گا گھر میں، استاد کے لہجے میں بات کرے گا، یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ سیکھ کے آیا ہے، اور اس استاد نے اثر چھوڑا ہے اور اس کی حالت کو بدل دیا ہے۔ اور کبھی اس کے انداز میں گفتگو کرے گا، کبھی اس کے انداز میں چلے گا، کبھی اس کے لباس کی تقلید کرتے ہوئے لباس ویسا پہنے گا۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ انصاف سے بتائیں، یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ خوب جب یہ ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے نہیں ہو کہ کس کے حوالے کر کے آئے ہو، کہ جس کی ساری زندگی لے کر اپنی زندگی میں اپنا رہا ہے۔ کبھی یہ سوچا کہ کس معلم کے پاس اس کو چھوڑ کے آئے ہو، وہ کیا کرے گا، اس کو کہاں تک پہنچائے گا؟ اور جب فطرتیں انسان کی بدل جاتی ہیں تو پھر عیوب انسان کے لیے کمال بن جاتے ہیں، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ جب عیوب انسان کی زندگی میں کمال بن جائیں پھر کمال سے انسان محروم ہو جاتا ہے، چبسا کہ اس کمال سے کتراتا ہے۔ کیوں کتراتا ہے؟ فیصلے کے معلم میں ایک چھوٹا سا نمونہ عرض کروں۔ مثلا بعض ہیں خواتین جو معلم ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ جہاں پہ حجاب، حیا، عفت کی کوئی بات ہی نہیں ہے، حجاب تو بڑی بات کی بات ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بچے اور بچیاں جب اس کے قریب جاتی ہیں، جس طرح فیشن ہوتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور آپ ان کے سر پہ دوپٹہ ڈالیں اتار دیں گی۔ کیوں اتار دیں گا؟ اس لیے کہ ہماری ٹیچر نے نہیں پہنا ہے، اور بڑی خوبصورت لگتی ہے، اس کو خوبصورتی اسی میں نظر آتی ہے، اور ایسا ایسا اسی کا رنگ اپنانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، جو امانت خدا نے دی تھی اس کا پاس نہیں کرتے، اور بسا اوقات دین کی باتیں اپنانا انسان کے لیے عیب ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہیں گے جی، وہ اگر ہم حجاب میں چلے گئے تو کہیں گے یہ بیک ورڈ ہے،
کیا ہوا؟ یہ کیوں عیب ہمارے لیے کمال بن گیا، اور جو کمال تھا وہ عیب بن گیا؟ کیوں؟ کہ اس معلم نے اس بچے کی فطرت کو بدل دیا ہے اور ہمیں توجہ ہی نہیں تھی۔ عزیزان من، جب فطرتیں بدلتی ہیں اس کے پیچھے لقمہ حرام ہوتا ہے، اور جب لقمہ حرام آتا ہے فطرت کو چینج کرتا ہے تو پھر عیب اور گناہ کو تقرب کی نیت سے انجام دیتا ہے انسان۔ کربلا میں فطرتیں بدل چکی تھیں، اس لیے کہ حسین کو قربتاً اللہ کی نیت سے قتل کرتے تھے۔ اور وہ لقمہ حرام آیا کہاں سے تھا وہ انشاءاللہ بعد میں رہے، اگر فرصت ہوئی تو اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ معلم وہ کون ہو کا ایک حد تک یہ ہے کہ والدین معلم کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن خدا نے کہا کہ اے انسان ایک زمانے تک میں نے تجھے والدین سے منسلک کیا ہے، لیکن جب تو 15 سال کا ہو جائے مرد اور جب 9 سال کی ہو جائے عورت کا، اب آپ کو میں نے اختیار کیا اپنی مرضی سے اپنا معلم کا انتخاب کر۔ اب معلم کا انتخاب میں نے آپ کے کندھوں پہ ڈال دیا ہے، کیا کرو؟ خدا سے پوچھیں خدا کس کو بنائے ہیں؟ خدا نے کہا کہ اگر اپنے اختیار اپنی فطرت سے کسی معلم کا انتخاب کرنا ہے تو مجھ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی معلم نہیں ہے۔ کیا کرو؟ کہ مجھے اپنا استاد بنا لو۔ میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے، سورہ واقعہ بقرہ اور قرآن کی سب سے لمبی آیت جہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے وہاں پہ خدا کا ارشاد ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو خدا تمہارا معلم بن جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب انتخاب کرو استاد کا، ہوگا کیا کہ استاد کا اگر انتخاب کیا تو آہستہ آہستہ استاد کے کردار کو اپنا کر زندگی بسر کرو گے۔ کہ آؤ تقوی اختیار کرو، میں تمہارا معلم بنتا ہوں، جب میں معلم بن گیا تو کیا کرو گے؟ کہ کام وہی کرو گے جو میں کرتا ہوں۔ آؤ اپنے اختیار سے اللہ کو معلم بناؤ، اور معلم اس کو جب اپنا لیا تو پھر کام وہی کرو گے۔ خدا کام کیا کرتا ہے؟ خدا کام یہ کرتا ہے کہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کی روٹی روزی بند نہیں کرتا ہے۔ دیکھا کبھی آپ نے؟ یہ خدا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے کہ تم معصیت پہ معصیت کرتے ہو لیکن میں نے آج تک تمہارے رزق اور لقمے کو روکا۔ یہ استاد ہے، لیکن بات ساتھ میں سمجھا بھی دی کہ میں جس کا معلم بنتا ہوں روٹی روزی سب کو دیتا ہوں، لیکن بات ہر ایک سے نہیں کرتا۔ اگر میں معلم ہوں تو میں اپنے شاگرد سے ہی بات کرتا ہوں، اسی لیے آپ جا کر قرآن کی آیات پڑھ لیں، جب قیامت کے دن یہ بشر پہنچے گا وہاں پہ اعلان ہوگا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، ان لوگوں سے میں بات نہیں کروں گا۔ جب لقمے کی بات آئی میں نے دے دیا، لقمہ دے دیا ہے لیکن بات نہیں کروں گا، اور جب بات نہیں کرتا ہے معلم اپنے شاگرد سے اس کے لیے قیامت کا منظر ہوتا ہے۔ سب کچھ دے دیتا ہے لیکن بات نہیں کرتا، کہ جب مجھے معلم بنانا ہے تو پھر میرے جیسے کام کرو گے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ میرے کام کیا ہیں؟ کہ معصیت پہ معصیت کرتے رہو، میں رزق روکتا نہیں ہوں، اور جب تم خلوص دل سے میری بارگاہ میں آ جاتے ہو میں ماضی بھول جاتا ہوں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہم کیسے ہیں؟ ہماری زندگیاں کیسے ہیں؟ وہ کون سے؟ ہم خدا کے شاگرد ہیں۔ اگر خدا کی شاگردی اپنائی ہوتی ہماری زندگیاں بہشت ہوتی۔ یہ کیوں زندگیاں جہنم ہیں؟ چونکہ نہ قرآن پڑھا، نہ قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنایا، نہ خدا کی صفات کو اپنانے کے بعد اپنے آپ کو خدا کا شاگرد بنایا۔ اور جو خدا کا شاگرد تھا یہ فقط بات کہنے کی نہیں ہے، یہ معصومین کی بات نہیں ہے، جو معصوم گود میں پلتے ہیں یہ ان کی بات ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب ہمارا معلم خدا بنتا ہے میں زینب بن جاتی ہوں، اور زینب بن کر جب کربلا کے پیغام کو کوفہ کی سرزمین پہ لے کے جاتی ہوں تو مجھ سے زیادہ دکھی انسان آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا اس کائنات میں۔ لیکن میری زبان پہ شکوہ نہیں ہے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں نے معلم بنایا ہے، اور جس نے خدا کو معلم بنا لیا اس کے لیے معصوم فرماتا ہے یا امتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، اے پھوپھی جان خدا کی حمد ہے اس بات پر کہ تو نے شاگردی اپنائی لیکن تیرا شاگرد فقط تو نے شاگردی اپنائی اور تیرا معلم فقط خدا بنا۔ تو نے خدا سے ڈائریکٹ سب کچھ سیکھا ہے۔ علم لدنی کی تو مالک ہے، اور علم لدنی کا مالک جس کا معلم خدا ہوتا ہے اس کے اعمال بھی خدائی بن جاتے ہیں۔
لہذا کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام تک جس کے مناظر آپ سن کر روتے ہیں، اس پورے دورانیے میں آپ نے بی بی کی زبان پہ شکوہ نہیں سنا، آپ نے بی بی کی زبان پہ نفرین نہیں سنی، آپ نے بی بی کی زبان سے بد دعا نہیں سنی. کیوں؟ کہا کہ یہ اللہ کی شاگرد ہے، اور جو اللہ کا شاگرد بن جائے وہ دوسروں سے انتقام لینا نہیں جانتا، وہ دوسروں کو معاف کرنا جانتا ہے. اپنی زندگیوں میں آئیں، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں اور پھر خدائی کام کریں. جب خدائی کام کریں گے اس کے بعد دیکھیں آپ معاشرہ پورا کا پورا بہشت بن جائے گا. آئیں معلمیت کی دنیا میں اپنے کمال کو اپنے مرحلہ کمال تک پہنچانے کے لیے اور اپنی ذات کو مکمل کرنے کے لیے جب معلم بنانا ہی ہے، اپنے اختیار سے چننا ہے، تو پھر آؤ اس کو بناؤ. جب اس کو بنا گیا تو تم علم لدنی کے مالک بن جاؤ گے. یہ علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ سنا ہے نا؟ نام تو سنا ہے نا. وہ علم لدنی ہوتا کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے. نام سنا ہوا ہے الحمدللہ سب نے، اور کہتے بھی ہیں کہ جی معصومین علم لدنی کے مالک تھے. خوب ہے کیا وہ علم لدنی کیا ہوتا ہے اور کرتا کیا ہے؟ خوب چھوٹا سا نکتہ یہیں پہ بات کو انشاءاللہ تمام کر دوں، باقی بات انشاءاللہ بعد میں عرض ہوگی کہ ہمیں مرحلہ کمال تک جانا ہے اور انتخاب استاد میں ہمارا اپنا اختیار شامل ہے. کا چاہتے ہو کا تقوی اختیار کرو، خداوند عالم خود تمہیں سکھا دے گا. اور کتنے ایسے نمونے ہیں کائنات میں کہ جہاں پہ جن کا ظاہری طور پہ کوئی استاد نہیں تھا لیکن علماء کی پہلی صف میں شامل ہیں. کیا ہوا؟ کا تقوی اختیار کرو، خدا تمہیں خود تعلیم دینا شروع کر دے گا. اگر تعلیم لینی ہے تو مقام لدن سے لو، علم لدنی کے مالک بنو. علم لدنی کیا ہوتا ہے عزیزان؟ یہ عربی کے کلمات ہیں اور ان کو تھوڑا سا گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ایک کلمہ بھی سمجھ آ جائے اور اس پہ عمل پیرا ہو جائے آپ کی زندگی پوری کی پوری باکمال گزرے گی. لدن عربوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ صحرا ہوا کرتے تھے، اور صحراؤں میں آپ کو پتہ ہے کہ درخت زندہ نہیں رہتے تھے، چونکہ صحرا کی گرمی، پانی کا نہ ہونا اور باقی جتنے بھی حیات کے اسباب ہوتے ہیں وہ نہیں ہوا کرتے تھے. تو اکثر چیزیں وہاں پہ یہ درخت وغیرہ پھلتے پھولتے نہیں تھے، اور جو بھی درخت ہوتا تھا اس میں زندہ رہ جاتا تھا. اس کی پھر اپنی مثال ہوتی تھی کہ یہ کتنا سخت جان ہے کہ جو اس ماحول میں بھی اپنے آپ کو پرمان چڑھا رہا ہے. اس کے مقابلے میں بعض درخت ہوتے تھے کہ جن کے اندر ٹہنیوں میں، شاخوں میں نرمی ہوتی تھی. آپ ابھی بھی دیکھ لیں بعض درخت ایسے ہیں کہ ان کی لکڑیوں کو اگر آپ موڑنا چاہیں تو مڑ جاتی ہیں، فولڈ کرنا چاہیں فولڈ ہو جاتی ہیں. کیوں؟ چونکہ اندر سے نرم ہوتی ہیں. اور بعض ایسی ہیں شاخیں اور ٹہنیاں، آپ نے دیکھ لیں تجربہ کر لیں، بعض ایسے ہیں درخت کے وہ شاخیں اگر آپ ان کو موڑنا چاہیں تو وہ مڑتی نہیں ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ بعض شاخیں جو مڑ جاتی ہیں اتنی نرم ہوتی ہیں اندر سے کہ آپ ان کو موڑنا چاہو مڑ جاتی ہیں، اور بعض ایسی سخت ہوتی ہیں کہ جن کو موڑنا چاہو مڑتی نہیں، ٹوٹ جاتی ہیں. وہ شاخیں جو مڑ جائیں، جن کے اندر نرمی ہو، ان درختوں کو عربی میں لدن کہا جاتا ہے. اور وہ شاخیں جو سخت رہتی ہیں، جن کو موڑنا چاہے مڑتی نہیں، ٹوٹ جاتی ہے، ان کو لدن نہیں کہا جاتا. اور خدا نے کہا علم وہ ہوتا ہے جو مقام لدن سے آئے، یعنی پہلے جھکو پھر خداوند عالم علم دے گا. اگر جھکنے کی صلاحیت پیدا کر لی اسی کے بعد تم مقام لدن پہ پہنچ جاؤ گے. اور جو جھک جاتے ہیں وہ مقام لدن پہ پہنچتے ہیں، اور جو نہیں جھکتے ان کو جھکانے کی کوشش کرو وہ ٹوٹ جاتے ہیں. فرعون ہمیشہ توڑے جاتے ہیں، مقام لدن پہ پہنچانے والوں کو کمالات پہ پہنچایا جاتا ہے. لہذا فرعون وہ ہوتا ہے جو جھکتا نہیں ہے، اگر اس کو جھکاؤ ٹوٹ جاتا ہے. لہذا فرعون کو توڑنے کی ضرورت پڑتی ہے. پہلے مرحلے میں آئے اس فرعون کو خود بیٹھ کے عادت توڑنے، اپنے آپ کو مقام لدن پہ لے کے آئیں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں، جھکاؤ پیدا کریں. جتنا جھکو گے اتنا بڑھو گے، اور جتنا ڈٹو گے اتنا ٹوٹو گے، اور جب ٹوٹو گے تو پھر کیا ہوگا؟ مرحلہ کمال سے محروم ہو جاؤ گے. بس ادوار اپنے اندر جو خلا ہے اس کو پورا کرنا ہے. کہاں سے شروع کرنا ہے؟ خلقت سے، خلقت کے بعد غذا سے، غذا کے بعد ماں کی گود، ماں کی گود کے بعد ماحول، ماحول کے بعد معلم، تعلیم کے بعد. آئیں اس کا خلاصہ کریں کہ جانا کہاں ہے اور کرنا کیا ہے. کہ تمہیں کمال تک جانا ہے اور کمال کو اپنے اندر پیدا کر کے اپنی تصویر کو مکمل کرنا ہے. اب سوال، اور آؤں اس روایت کی طرف، کمال ہوتا کیا ہے بھائی؟ کمال کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ جا کر دیکھیں علماء کے اندر ایک بہت بحث ہے اور بہت بڑا اس وقت خلا بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی قیامت کے دن اگر ہم یہاں سے منتقل ہو جائیں قبر میں، برزخ میں، اور برزخ کے بعد عالم قیامت میں پہنچ جائیں
تو وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں ان کے ذریعے کچھ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہے یا نہیں؟ عقائد کی باتیں کرتے ہیں. مسلمانوں کا ایک فرقہ کہتا ہے کہ یہ جب تم مر جاؤ گے کوئی فاتحہ درود نہیں ہے، اور کرتے بھی نہیں ہیں. ایسے ہی ہے نا. اور بعض ایک طبقہ کہتا ہے نہیں بھائی، جب آپ مر جاتے ہیں تو جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ جو دیتے ہیں وہ پہنچتا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں پہنچتا ہے، تو وہ کیا پہنچتا ہے آقا؟ یہ واقعا خدا کا لطف دیکھیں کیا پہنچتا ہے. اسی لیے سورہ واقعہ ہے بنی اسرائیل میں خداوند عالم نے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم حسنہ انجام دیتے ہو تو وہ تمہارے لیے ہی ہے، حسنہ کے عامل تم ہو. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے گناہ کیا تو وہ بھی تمہارا ہی ہے، کسی اور کا نہیں ہے. قرآن نے صاف اعلان کیا اگر حسنہ کرتے ہو تو چونکہ تم نے کیا ہے تمہارا ہے، برائی تم نے کی ہے تمہاری ہے. تو اگر قانون خدا نے یہ بنایا کہ حسنہ میرا ہے گناہ بھی میرا ہے، تو پھر یہ میرا اس تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ تو بعضوں نے اس آیت کو پڑھا اور کہا کہ نہیں ہے. اور اس افسوس کے ساتھ یہاں پہ بڑے بڑے نام ہے، میں بھی ناموں کی اشارہ کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، بات دین کی پہنچ جائے. اگر حسنہ انجام دیا کا یہ تمہارا ہے، سیئہ انجام دیا یہ بھی تمہارا ہے، یعنی یہ تم نے ہی کیا ہے اور تمہارا کیا تمہارے ساتھ رہے گا. جب تمہارے ساتھ رہے گا تو اس کا اثر بھی ساتھ میں نے اگر سانپ پالا ہے تو یہ میرا عمل ہے، اور سانپ پالنے کے بعد یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، اور یہ میرے ساتھ رہے گا تو ہمیشہ اس کی ذات میں ڈنگ مارے گا. اب اس کے ڈنگ کو برداشت کرنا ہے. عزیزان من، جب دنیا میں آئے ہو یہی نقطہ خداوند عالم نے سمجھانے کے لیے کیا، جو کر رہے ہو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے. اگر حسنہ کیا ہے حسنہ لے کے جاؤ گے، اگر سیئہ کیا ہے تو سیئہ لے کے جاؤ گے. اب ہوگا کیا؟ خدا کا لطف ہے، واقعا خدا کا ایسی کریم ذات ہے. اور بعضوں نے کہا کہ جب اولاد چھوڑ جاتے ہو یہ کچھ بھی نہیں کرتی. نہیں عزیزان، بہت کچھ کرتی ہے. کیوں؟ یہ اولاد آپ کا عمل ہے. جیسی اولاد چھوڑ کر گئے ہو ویسے تمہارے لیے عزت اور ذلت کا سبب بن جاتی ہے. کتنی ایسی اولادیں ہیں جو انسان کے دنیا سے جانے کے بعد والدین کی بدنامی کا سبب رہتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو والدین کے دنیا سے جانے کے بعد چونکہ لقمہ حلال دے کر گئے تھے، ان کے اعمال کے نتیجے میں لوگ ان کے والدین کی بھی تعریف کرتے ہیں. خدا ان کے والدین پہ رحمت کرے کہ ایسی اولاد چھوڑ کر آئے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ اولاد آپ کا عمل ہے. جب تک یہ عمل کرتی رہے گی آپ کو ملتا رہے گا. کیوں؟ جیسی چھوڑ کر گئے ہو ویسے ان کے اعمال میں تم شریک ہو. لیکن خدا کا لطف یہ ہے کہ اگر آپ کی اولاد ہوئی اچھی، خدا نے کہا 50% ان کی اچھائیوں میں تمہیں شریک کر دوں گا. لیکن عقل کیا کہتی ہے کہ اگر اس نے کوئی برائی کی ہے تو برائی میں بھی شریک ہونا چاہیے نا بھائی. خدا نے کہا یہ میرا لطف ہے تمہارے اوپر کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ میں تمہیں شریک نہیں کرتا ہوں، اگرچہ تمہاری غلطی تھی. ایسا خدا استاد بنانے کے قابل نہیں ہے. ایسے خدا کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے. ہے ہمارا عمل کہ جب تمہاری اولاد حسنہ انجام دے گی 50% اس کو دوں گا اور 50% تمہیں دوں گا. لیکن جب وہ برائی کرے گی، چونکہ تم نے خدا کی صفات کو اپنا کر ان کی تربیت کی ہے اور کہیں کوتاہی رہے گی، یہ میرا لطف ہے کہ جب وہ برائی کرے گا اس کی برائی میں آپ کو شریک نہیں کروں گا. ایسی مہربان ذات واقعا سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ کمال کیا ہے؟ آج یہی کرنا تھا. کمال یہی ہے کہ جو لے کر جاؤ گے تمہارے ساتھ رہے گا، اور وہ عمل جو تم چھوڑ کر گئے وہ بھی تمہارا عمل ہے. لیکن اس میں خدا کا لطف یہ ہے کہ اگر حسنات کی دنیا میں ہو تمہیں ملتا رہے گا، سیئات کی دنیا ہو خدا تمہیں روک لے گا. اب آئیں مختصر کمال کیا ہوتا ہے بھائی، بس آخری نقطہ، اور انشاءاللہ گفتگو کا آغاز انشاءاللہ کل سے پھر اسی نقطے سے آگے بڑھے گا. اور وہ یہ ہے، دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں کمال کیا ہے؟ نماز پڑھنا کمال ہے. ہم نے یہی سمجھا ہوا ہے نا، نماز پڑھنا کمال ہے. تو علم حاصل کرنا کمال ہے یا نہیں ہے؟ کمال ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے کمال چیزوں کو، جو چیزیں کمال ہم نے سمجھی وہ کچھ اور ہیں. ہماری نگاہوں میں کمال کیا ہے؟ برانڈڈ لباس، یہ کمال ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. بہترین گاڑی کمال ہے، بہترین ویلا کمال ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے کمال سمجھی ہوئی ہیں، اور عرض کیا کہ کمال وہ ہے جو آپ کا عمل ہے اور آپ کے ساتھ جائے گا. یہ چیزیں آپ کے ساتھ جائیں گی؟ جائیں گی؟ یقین ہے یا نہیں ہے نا؟ یقین ہے، علم ہے، ایمان نہیں ہے. علم اور ایمان میں فرق یہی ہوتا ہے. علم آگاہی دے دیتا ہے، لیکن اگر ایمان ہو تو مقام عمل میں اتار دیتا ہے.
اسی لیے خداوند عالم نے کہا علم تمہارے لیے کافی نہیں ہے، علم کے بعد ایمان چاہیے. تو ان باتوں کو جانتے ہیں اور کسی پہ چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن کوئی بھی اس سے اپنا منہ موڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایمان نہیں ہے. ایمان اور چیز ہے عزیز من، علم اور چیز ہے. علم اور ایمان میں فرق یہ، علم آپ کی آگہی کو بڑھاتا ہے، ایمان آپ کو مقام عمل میں لے کے آتا ہے. اور یہی وجہ ہے پیغمبر اسلام نے 2 دینار دیے جناب ابو ذر کو اور 2 دینار دیے جناب سلمان کو، اور کہا یہ حلال ہیں تمہارے لیے، اور حلال ہونے کے بعد جاؤ جس طرح چاہتے ہو خرچ کر لو. شام کو آئے پیغمبر اسلام نے کہا آ جاؤ دونوں یہاں پہ. دونوں آ گئے. پیغمبر اسلام نے توا گرم کر دیا. توا گرم کرنے کے بعد کہا یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ اس کے اوپر، اور کھڑے ہو کر بتاؤ کہاں پہ خرچ کیا. کہتے ہیں جناب ابو ذر کھڑے ہوئے اور بتاتے بتاتے کہ یہ لیا یہ لیا، سارا حلال میں، حرام میں کچھ خرچ نہیں کیا. ہاں سارا حلال میں، اور بتاتے بتاتے دیکھا پاؤں کے تلوے جل گئے ہیں. جناب سلمان سے کہا آؤ تم بھی بتاؤ. اوپر آئے، کہا صدقہ دے دیا، اتر گئے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا حلال مال دنیا میں اس طرح سے پوچھا جائے گا. حلال، حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، حلال مال اس طرح سے پوچھا جائے گا، اور کھڑا ہو کر آپ کو بتانا ہوگا کہاں سے لیا، کہاں جمع کیا، کہاں چھوڑ کر آئے، کس طرح سے. وہ ایک ایک پائی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور وہ جو یہاں پہ کمال یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ملینر ہو گئے ہیں، تو یہ ملینوں کا جواب کھڑے ہو کر قیامت کے دن دینا ہے. اور دینا بھی کیسے ہے؟ اے سی نہیں ہوگا وہاں پہ، اے سی نہیں ہوگا. سوا نیزے پہ سورج ہوگا، تلوا اس تپتے ہوئے توے کی طرح ہوگا، اس کے اوپر کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا ہاں بھائی بتاؤ بسم اللہ، حلال مال. خوب جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ جانتے ہیں. کرتے کیوں نہیں؟ چونکہ ایمان. دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ وہ جی فلاں صاحب تو کتنے مومن ہیں جی، بڑے مومن ہیں. کیا مومن ہے بھائی؟ وہ آتے ہیں جی سارا کچھ کرتے ہیں، بڑے مومن ہیں، لیکن ادھر سے کیا ہے؟ علم ہے، ایمان نہیں. خوب آئیں پھر کمال کیا چیز ہے؟ بس آخری نقطہ اور وہ یہ ہے، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات. ٹائم ہو گیا، لیکن میں صرف چند منٹ میں سمیٹ کر آخری بات کر کے آپ کی زحمت تمام کر دیتا ہوں. کمال کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جس کو آپ خود اپنائیں گے دوسرے کے دینے سے آپ کو نہیں ملے گا. توجہ کریں، کمال کیا ہے؟ کہ جس منزل پہ تمہیں خود جانا ہے کوئی تمہیں نہیں دے گا. آپ دیکھ لیں وہ چیزیں جو آپ خود اپناتے ہیں وہ آپ کی بن جاتی ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیتا ہے. اور میں عموماً مثال عرض کرتا ہوں کہ کمال کھانے کی طرح ہے، اور کھانے میں اگر آپ کو بھوک لگی ہو تو جب تک آپ خود نہیں کھائیں گے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا. میرے کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، آپ کے کھانے سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا. اور ہم کرتے کیا ہیں؟ ہماری غلط رویہ یہ بن چکی ہے، اگرچہ ہونی چاہیے لیکن ایک حد تک. وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم بیٹھ کے دوسروں کے فضائل پڑھتے، فلانا بڑا اچھا آدمی تھا، پھر کیا ہوا؟ اس کی اچھائی اس کے ساتھ ہے، تمہیں کیا فائدہ دے رہی ہے؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ فقط آپ کو اور مجھے بیدار کرنے کے لیے کہ وہ بھی آپ کی طرح ہے. اگر وہ اس ماحول میں رہ کے اچھا ہو سکتا ہے تو ہم بھی ہو سکتے ہیں. دوسروں کی اچھائیوں کو اس طرح بیان کرو کہ اگلے مرلے میں اس اچھائی کو اپنانے کے قابل ہو جاؤ. اور ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ اچھائی کو بیان کرنا ہے فقط نعرہ لگانے کے لیے. اس لیے ہم ڈیمانڈ بھی کیا ہوتی ہے؟ مولانا فضائل نہیں پڑھتے ہیں آپ. وہ فضائل پڑھ کے ہونا کیا ہے؟ وہ نعرہ لگانا، نعرہ لگا کے ہونا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. او بھائی فضائل ائمہ نے کہا ہے ہمارے اور انبیاء کے فضائل اس لیے پڑھو تاکہ تمہارے اندر شوق پیدا ہو کہ جس مقام کو ہم نے پایا ہے تم بھی پالو. اللہم صلی علی محمد آل محمد. آپ یقین جانے کبھی اس تناظر میں ہم نے اہل بیت کے فضائل کو سنا ہے؟ وہ فضائل اس لیے ہوتے ہیں. مولا امین علیہ السلام کے فضائل بیان کرو، اور کرنے بھی چاہیے، اور کرنے میں ثواب بھی مل جائے گا. لیکن آپ مرحلہ کمال میں اس وقت پہنچیں گے جب علی کی طرح آپ کی زندگی گزرے گی. اس لیے خداوند عالم نے کیا کہا؟ اور پیغمبر اسلام کی زبان سے کہلوایا. اور کیا کہلوایا؟ کہ علی کی عظمت یہ تھی کہ جنگ خندق میں آئے، اور جنگ خندق میں آنے کے بعد ایک ضربت لگائی. سب جانتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اب وہ میرے اندر تو اتنی شعلہ بیانی نہیں ہے کہ اس ضربت کو اس انداز میں بیان کروں کہ آپ اٹھ کے نعرے لگانا شروع کر دیں. لیکن جو دین کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ضربت ایک لگائی، اور ایک ضربت کا اجر کیا ملا؟ کہ ثقلین کی عبادت پر
افضل ہے یا نہیں ہے؟ اور یقیناً افضل ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور شک کرنا ہی خود کفر ہے اس کے بارے میں۔ لیکن آپ نے دیکھا یہ ضربت کہاں پہ آئی ہے؟ یہ نہیں سوچا ہے یہ ضربت آئی کہاں پہ؟ اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا لَضَرْبَتُ عَلِيٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ۔ کیوں کہ یہ ضربت سبیل اللہ پہ آئی ہے، یہ اللہ کا راستہ صاف کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو جو بھی ضربت اسلام کے راستے کو آسان کرنے کے لیے وقوع پذیر ہوتی ہے، اس میں عظمت یہ ہوتی ہے کہ ثقلین کی عبادت پہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ خوب آؤ نقش علی پہ چلو، کیسے کرنا ہے؟ ضربتیں لگاؤ، لگانا ہے، کام ایسے کرو جس سے سبیل اللہ آسان ہو، سبیل اللہ کی رکاوٹیں ختم ہوں۔ جو اللہ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے علی کی فضیلت سن کے نعرہ لگاتا ہے، اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، یہ امام بارگاہ، یہ مسجدیں کیا ہیں کہ یہ اللہ تک لے کے جاتی ہیں، یہ سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے ہیں۔ ان اللہ کے راستوں کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے، تب علی کی طبیعت ملے گی، تب علی کی ہمراہی ملے گی۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ راستے بند کرتے ہیں، راستے بند کرنے کے بعد اپنے آپ کو تمغے دیتے ہیں کہ جی ہم سے بڑا تو مومن ہے ہی کو نہیں۔ ایک انشاءاللہ مجلس میں پڑھیں گے کہ ہماری خوش فہمی، ہمارے احساسات، ہمارے خیالات کیا ہوتے ہیں اور واقعیت کیا ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، یہ مثالیں ہوتی، کبوتر کبھی کبھی بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، کیا کہتا ہے کہ میں تو اس کو نہیں آ رہا ہوں، اور جب میں اس کو نظر نہیں آؤں گا تو مجھ پہ حملہ۔ لیکن یہ بیچارہ غافل اس بات سے کہ تیری آنکھیں بند ہیں، اس کی آنکھیں بند نہیں ہیں۔ ہم نے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو تمغے دیے ہوئے ہیں، ہم بہت بڑے مومن ہیں۔ آؤ علی کے تابع رہنے کے بعد علی کا کمال یہ ہے کہ جس کا ایک عمل اور چھوٹا سا عمل، لیکن اس چھوٹے سے عمل کے پیچھے کیا تھا؟ اللہ کے راستے کو ہموار کر دیا۔ اور آج جو جس دین کے دسترخوان پہ بیٹھے ہو، یہ علی کی ضربت کا نتیجہ ہے۔ اگر علی کی ضربت اس وقت نہ ہوتی، آج تمہیں اور مجھے یہ دین نہ ملتا۔ اس طرح سے دین ہموار کیا، لیکن کسی سے کوئی توقع نہیں تھی کہ میری تعریف کرو۔ آئیں اپنی زندگیوں میں علی کی اس فضیلت کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ 2 ٹکے دینے سے پہلے تو کئی سوشل میڈیا پہ پیغام آ جاتے ہیں، جی فلاں صاحب نے 2 ٹکے دے دیے۔ تو یہ ہے سبیل اللہ کو واضح کرنا ہے؟ ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ سبیل اللہ پہ آنے کے لیے اہل بیت کی سیرت کو اپنانا پڑتا ہے۔ قم میں بی بی کے حرم کے نزدیک ایک مسجد، اس کا نام ہے مسجد امیر المومنین، اور جس شخص نے بنوائی تھی بہت بڑا مالدار تھا، اور مالدار، توجہ سے سنیے گا یہ بات، مسجد ابھی بھی ہے، اگر کبھی زیارت میں آئے تو آپ اس مسجد کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، اور یقین جانیں آپ جہاں 2 رکعت نماز پڑھیں آپ کی طبیعت کھل جاتی ہے۔ پیچھے حلال مال اور سبیل اللہ پہ مال دیا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ جب مسجد مکمل ہو گئی، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کس نے پیسہ دیا ہے، حتیٰ اس کی اولاد کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ پیسہ میں کہاں پہ لگا رہا ہوں۔ اور نمازی آتے تھے، نماز پڑھتے، بڑا سلسلہ ہوتا، اور ایک زمانے میں جو معمار تھا، چونکہ پیسے وہ دیتے تھے، تو اس معمار نے، مستری نے بتا دیا کہ اس کا پیسہ فلاں شخص نے دیا ہے۔ جس دن اس کو پتہ چلا، آیا مسجد کے اندر محراب میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کی، الہ العالمین جب لوگوں کو پتہ چل گیا تو اب مجھے دنیا میں رہنے کی اب ضرورت، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، وہیں اللہ سے جا کے جامع لائے۔ آہا، ایسی زندگی گزاریں جو اہل بیت کے ماننے والوں نے کی ہے۔ وہ اس طرح سے دو کہ آپ کی اولاد کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے کہاں پہ خرچ کیا ہے۔ اور ہوتا ہے لیکن اپوزٹ، اولاد کو پتہ نہیں ہوتا کیا شاکاریاں کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ کمال کیا ہے؟ کمال وہ ہے جو آپ خود اپنائیں گے۔ فضائل پڑھو اس لیے کہ فضائل سن کر شوق پیدا ہو، اور شوق پیدا ہونے کے بعد اس فضیلت کی حیثیت کو اپنی ذات میں اجاگر کرو، پیدا کرو، تب بس۔ کمال کیا ہے؟ کا کمال وہ ہے جو آپ کو خود اپنانا ہے، کوئی نہیں دے گا تمہیں۔ تو علم خود حاصل کرنا ہے، ایمان کی دنیا پہ خود آنا ہے، تقوی کی دنیا پہ خود آنا ہے، دین پہ آپ کو خود آنا ہے۔ میرا دین پہ عمل کرنا آپ کے لیے کوئی سود مند نہیں ہوگا، آپ کا دین پہ عمل کرنا میرے لیے کوئی سود مند نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ کہ کمال جب آپ کے اندر آ جائے تو آپ سے کمال کو کوئی چھین بھی نہیں سکتا ہے، یہ دوسری خصوصیت۔ کمال کیا ہے؟ جب آپ کے اندر آ جائے تو پھر آپ سے کوئی چھین بھی نہیں سکتا ہے۔ آپ کا علم ہے، چوری کر سکتے ہیں؟ کوئی کر کے دکھا دے آج۔
آپ نے جو تقوی اور عبادت کی دنیا میں اپنی تصویر بنائی ہے کوئی اور چھین سکتا ہے آپ سے؟ آپ نے نماز پڑھی، میں آپ کی نماز چوری کر سکتا ہوں؟ کمال کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کمال آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے. تو پھر کیا کرو؟ ان دو خصوصیات کے بعد کمال کی دنیا میں آنا شروع کرو. لیکن یہ خداوند عالم نے رکھا ہے، اور یہ بھی خدا کا لطف ہے کہ اگر آپ نے کمال اپنی زندگی میں پیدا کیا ہے، آپ خود اس کمال کو مٹا سکتے ہو. یعنی کوئی اور آپ سے کمال کو چھین، لیکن اگر خود ضائع کرنا چاہو کر سکتے ہو. اس لیے خدا نے کیا کہا؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، صدقہ دیتے ہو اللہ کی راہ میں، یہ کمال ہے، اور صدقہ دینے کے بعد آپ با کمال ہو جاتے ہو، آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہو. لیکن جیسے ہی محفل میں بیٹھ کے اس کو تانا دیتے ہو، ہم نہ ہوتے تو یہاں پہ ہوتا، تو وہیں سے وہ کمال ختم، زوال ہے. کرتے ہیں جی اگر ہم نے یہ نہ کیا ہوتا تو یہ صاحب یہاں پہ ہوتے. تم اللہ کی جگہ پہ بیٹھے ہو، تم رب بن جاتے ہو. یہ فرعونیت کی بات ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں نہ ہوں تو تمہیں رزق نہیں ملے گا، میں نہ ہوں تو تمہیں لقمہ نہیں ملے. یہ فرعون کی آواز ہے، مومن کی آواز یہ نہیں ہوتی. کمال وہ ہے جو آپ کے اندر آئے گا. آپ ضائع کر سکتے ہو لیکن کوئی اور طاقت ضائع نہیں کر سکتی آپ سے. یہاں پہ بڑی بات کر دوں، چھوٹی سی بھی ہے، بڑی سی بھی ہے، یعنی ہے درہنے حال کے بہت چھوٹی لیکن بہت بڑی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ بھی آپ کے کمال کو ضائع نہیں کرتا ہے. عجیب بات ہے. کب میں کیوں ضائع کروں؟ ضائع وہ کرتا ہے جو بخیل ہو. خدا نے کہا میں بخیل نہیں ہوں. اور ضائع وہ کرتا ہے جس کو خوف ہو یہ مجھ سے بڑا ہو جائے گا. خدا نے کہا تم مجھ سے بڑا نہیں ہو سکتا. اس لیے میں کمال کو آپ سے نہیں چھینتا ہوں، کیونکہ نہ میں بخیل ہوں کہ چھین لوں، اور نہ مجھے یہ خوف ہو کہ تم کل کو مجھ سے بڑے ہو جاؤ گے، اس لیے میں نہیں چھینتا ہوں. اب انسان کیوں چھینتا ہے؟ ان دو خوف کی بنیاد پہ. کبھی نہیں دیتا ہے بخیل بن کر کہ دے دیا تو ضائع ہو جائے گا، نہیں دیتا ہے لہذا کمال سے محروم ہو جاتا ہے. اور کبھی نہیں دیتا ہے اگر اس کو دے دیا تو یہ مجھ سے پہلے بڑا ہو جائے گا معاشرے میں، پھر کیا کرتا ہے؟ اس کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتا ہے. تو کمال یہ ہے کہ جو کسی کے چھیننے سے نہیں چھینتا لیکن آپ ضائع کر سکتے ہو. آخری بات کروں، البتہ کافی دیر سے کہہ رہا ہوں آخری بات کروں، لیکن افسوس یہ ہے کہ بات مکمل نہیں ہو رہی. ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد کے ذات پہ. تیسری خصوصیت کمال کی یہ ہے کہ جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی. بڑا سخت جملہ ہے. کمال میں ریاکاری دوسری خصوصیت. ریاکاری کے ساتھ ساتھ کا کمال وہ جس میں آپ دوسرے کو دھوکہ نہیں دے سکتے. بہت سی چیزیں ہیں جن میں ہم دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں. مثلا نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دھوکہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ کتنے ایسے جو دھوکہ دیتے ہیں، ماتھے معراج سے پھٹے ہوتے ہیں، کردار فرعون سے بھی بدتر ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ کیا چیز ہے کہ جس میں ہم نے دوسروں کو دھوکہ دے دیا؟ ریاکاری بھی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس میں بڑے بڑے سجدے کریں کیا ہوگا؟ لوگ تعریف کریں گے، لوگوں کے خلاف یہ کر سکتے ہیں. لیکن دین کے اندر بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں نہ آپ دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہو نہ ریاکاری کر سکتے ہو. وہ کون سی چیزیں؟ کہ وہی حقیقی کمال ہے تمہارے لیے، اس کو اپناؤ، اور اس کے بعد جب اپنا لیا تو تم تمام معنی با کمال ہو جاؤ گے. کون سی چیزیں ہیں؟ کہا بڑی محدود چیزیں ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے عزیزان من، بس آخری نقطہ، واقعی آخری نقطہ، اور وہ یہ ہے امانت داری ایسا کمال ہے کہ جس میں نہ دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہو نہ ریاکاری کر سکتے ہو. امانت داری اور بہت بڑا کمال ہے انسان کے لیے امانت دار ہونا. امانت داری بہت بڑا کمال. امانت داری کا جو چیز آپ کو دی گئی ہے اس کے لیے کیا کرو؟ ایک دن جب لے لو، لینے کے بعد کیا کر دو؟ واپس کر دو. یہی ہوتا ہے نا. خود جب آپ واپس کرتے ہو اس میں ریاکاری کر سکتے ہو؟ اس کا حق تھا، آپ نے دے دیا، ختم. ریاکاری نہیں ہے. ریاکاری ایسے، اس میں ریاکاری، امانت ایسی چیز ہے کہ جس میں ریاکاری نہیں ہے. دو، اس میں دھوکہ بھی نہیں ہے. آپ امانت داری کریں کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کر سکتے ہیں. میں امانت دار ہوں، دوسروں کو دھوکہ دوں نہیں دے سکتے. لیکن عبادت میں اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہو، لوگوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہو. ریاکاری بھی اس میں ہو سکتی ہے. بس وہ کمال اپناؤ کہ جس میں نہ دھوکہ دیا جا سکے نہ ریاکاری کی جا سکے. اسی لیے خداوند عالم نے کہا کہ امانت داری وہ کمال ہے جس کو اپناتے ہو تو تم انسان بن جاتے ہو. محمد والے محمد صلوات.
سب بات پڑھ بس کمال کون سی چیز ہے کا جس میں یہ رہے کہ جس میں نہ آپ دھوکہ دے سکو اور نہ ہی ریاکاری کر سکو. بس امانت وہ کمال ہے ہماری اور آپ کی ذات کے لیے کہ اگر مقام امانت پہ آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اور آپ کو جو تمغہ ملے گا وہ کیا ہوگا کہ تم اللہ کے امین بن جاؤ گے. اور جب امین بنو گے یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ آؤ دنیا کے اندر جو بھی مقام امانت پہ پہنچائے اس کو امین اللہ سمجھ کر اس کی ذات پہ سلام کرو. اسی لیے زیارت امین اللہ میں جا کر پڑھتے ہیں امام حسین کے لیے، امام سجاد کے لیے، امیر المومنین کے لیے، السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ، اس لیے کہ تو اللہ کا امین ہے. اور اس کمال پہ جا پہنچائے کہ خدا نے ہماری ذمہ داری لگا دی، جاؤ اس پہ سلام کرو اور سلام کرنے کے بعد کوشش کرو کہ مقام امانت میں اپنے آپ کو کمال پہ پہنچاؤ. بس پہلا کمال جس میں فریب نہیں، جس میں دھوکہ نہیں، جس میں ریاکاری نہیں ہے، وہ ہے امانت. دوسری چیز، البتہ فرصت نہیں ہے کہ اتنی زیادہ چیزیں جو ہماری ذات کے لیے کمال ہیں، کیونکہ آگے بڑھنا ہے اس کے لیے انشاءاللہ اسی نقطے کو کل اور زیادہ تھوڑا سا کھول کر بیان کروں گا. دوسری چیز کا جو انسان کی ذات کے لیے کمال ہے وہ کیا ہے؟ صداقت اور سچائی. صداقت اور سچائی وہ چیز ہے، نہ ریاکاری کر سکتے ہیں نہ دھوکہ دے سکتے ہیں. آپ سچ بولیں دھوکہ دیتے ہیں؟ جھوٹ سے دھوکہ دیا جاتا ہے، سچ سے نہیں دے. سچ بولیں ریاکاری کے لیے ہوتا ہے یوں، بلکہ ریاکاری کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. بس کمال وہ ہے جس میں نہ دھوکہ دیا جا سکے نہ ریاکاری کی جا سکے. وہ پتہ چل گیا عزیزان من، خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا کمال تک جانے کے لیے اور ساتھ میں کمال کی تعریف بھی بتا دی. کمال آپ کے لیے یہ ہے کہ جس کو خود اپنانا ہے، 2 اپنانے کے بعد آپ کی ذات سے سلب نہیں ہوگا، 3 وہ کمال اپناؤ جس میں نہ ریاکاری کی جا سکے نہ دھوکہ دیا جا سکے. بس اکثر ہم ایسے کمالات کے اندر گھرے ہوئے ہیں کہ جن میں ریاکاریاں بھی ہیں، جن میں دھوکے بھی ہیں. ان سے بچنے کی کوشش کریں. اور جب یہ بنا لیا، اپنا لیا، تو خالق کائنات تمغہ کیا دیتا ہے کہ میں تمہیں اپنا امین بنا دیتا ہوں اپنی کائنات میں. چوروں کو امین نہیں بنایا جاتا، اور چور امین نہیں ہوتے، اگرچہ دین کے نام پہ اپنے آپ کو امانت دار بنا کر پیش کر دیتے ہیں، لیکن در حقیقت امین ہوتے نہیں ہیں. حسین کے نام پہ چندہ کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں. کیا ہوا؟ آیا تھا دین کا نام لے کر، دین کی باتیں کر، ہم مسجد بنوا رہے ہیں، چندہ دے دیا، کیا ہوا؟ گھر بن گیا، مسجد نہیں بنی. یہ کیا ہے؟ بس اس کا مطلب ہے دھوکہ دے سکتے ہو. یہ کمال بھی نہیں ہے تمہارے لیے، اور یہی عذاب ہے تمہارے لیے قیامت کے دن. امانت دار ہونا کوئی اتنا معمولی کام نہیں ہے. اسی لیے اہل بیت نے فرمایا کہ ہمارے محبوں کو اگر پہچاننا چاہتے ہو تو کثرت صلاۃ و صوم سے کبھی بھی نہ پہچاننا کہ یہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، یہ کتنے روزے رکھتا ہے، یہ کتنے صدقے کا. اس سے نہیں پہچانو. کس سے پہچانو؟ کا ایک چیز جس سے پہچاننا ہے کہ ہمارا محب ہے یا نہیں، کا دیکھو کتنا امانت دار ہے. امانت داری سے آپ پہچانے جاؤ گے. امانت داری انسان کے لیے کمال ہے. جب امانت دار بن جاؤ گے، ائمہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، اس کا رابطہ ہم سے ہے. بات مکمل نہیں ہو، انشاءاللہ کل آگے بڑھے گی. اور جو امانت دار بن جاتے ہیں ان کی زندگیاں بڑی سخت ہو جاتی ہیں. امین بن کر زندگی بسر کرنا اگر آسان ہوتا تو ساری دنیا امین ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ امانت داری وہ کمال ہے جس کو اپنانے کے لیے بہت کچھ خرچہ کرنا پڑتا ہے تاکہ امانت کو خدا کی امانت کو بچا لیا جائے. اور اسی امانت کو بچانے کے لیے امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا، اور اسی امانت کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے ساتھ بیوی بچوں کو لے کے امام حسین کو نکلنا پڑا، اور اسی امانت کو محفوظ کرنے کے لیے 6 ماہ کا بچہ بھی میدان کربلا میں پیاسے عالم میں شہید کروانا پڑا. امام حسین علیہ السلام مدینے سے چل چکے ہیں، مدینے کے بعد مکہ میں آنے کے بعد مکہ سے چل چکے ہیں. آج شب 2 محرم ہے، کل کو امام علیہ السلام کربلا میں پہنچ جائیں گے. لیکن کس عالم میں چھوڑا امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو؟ یہ مقتل کی کتابوں میں 3 وداع ایسے ہیں جو انتہائی سخت ہیں. پہلا وداع حسین کا اپنی ماں کی لحد کو چھوڑنا، اپنے بھیا کی قبر کو چھوڑنا،
اپنے جد کے روزے سے دور ہونا، یہ وہ ودا تھا امام حسین کے لیے کہ جس کے لیے امام حسین صاحب رات کے عالم میں جا کر، گریے کے عالم میں اپنے نانا کی مزار پہ بیٹھ کے ایک ہی مرثیہ پڑھ رہے تھے کہ نانا تیری امت نے مجھے مدینے میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، میں حسین مجبور ہو کہ آپ کے روزے سے دور ہو رہا ہوں، ادرکم اللہ۔ یہ روزہ کون سا تھا کہ جس روزے پہ امیر المومنین اپنی بیٹی کو زیارت کے لیے لے کے آتے تھے، اور کس عالم میں لے کر آتے تھے؟ امام کا صحابی کہتا ہے میں 25 سال تک امام کا ہمسایہ رہا، اور اس 25 سال کے عالم میں میں نے کیا دیکھا؟ امیر المومنین رات کی تاریکی میں اپنی بیٹی زینب کو لے کر اپنے جد کی زیارت کے لیے لے جاتے، اور اس عالم میں ہوتے، آگے خود ہوتے، پیچھے بیٹی ہوتی، دائیں حسن ہوتے، بائیں حسین ہوتے۔ جب روزے پہ پہنچتے تو پہنچنے سے پہلے آج بیٹا حسن جی بابا جاؤ نانا کی مزار پہ جو چراغ جل رہا ہے اس کو گم کر دو۔ کیوں بابا؟ کہانی کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ارے تاریکی کے عالم میں میری بیٹی کے قد پہ کسی کی نظر پڑے، الحمدللہ۔ اے مولا آپ اتنے غیور اور بیٹی کا اتنا احساس، اے کاش میدان کربلا میں ہوتے، آپ دیکھتے شمر لعین نیزے کی یعنی زینب کی چادر سر سے جدا ہوئی، ارے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ ادرکم اللہ، امام نے مدینہ چھوڑ دیا، مدینے کے بعد کربلا میں آ گئے، اور جو دوسرا سخت ودا امام حسین کی زندگی میں تھا وہ یہ تھا عصر عاشور میں، جب سارے اصحاب و انصار دنیا سے جا چکے، آخری اہل بیت کا سہارا رہ گیا حسین۔ حسین نے الوداع کی، الوداع کرنے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہو کر مقتل سے جانا چاہتے ہیں، گھوڑا مقتل کی طرف جاتا نہیں، اور یہ سخت ترین ودا ہے۔ مقتل نے یہ لکھا کہ جب مولا جا رہے ہیں گھوڑے کو کہتے ہیں اے جواد مجھے پتا ہے تو صبح سے لے کے ابھی تک تک چکا ہے، لیکن یہ تیرے لیے آخری زحمت ہے، ادرکم اللہ، یہ آخری زحمت ہے جو آپ کو دے رہا ہوں، مجھے مقتل میں لے جا، تجھے مقتل سے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، زہرا کا لال خود اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ ادرکم اللہ، جب گھوڑے کو کہا مولا نے کہ تو چلتا کیوں نہیں، اب ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ایک مرتبہ امام کو متوجہ کیا کہ میرے پاؤں کی طرف دیکھ کر ذرا متوجہ ہوں کہ میرے پاؤں میں ہے کیا، دیکھا ایک 4 سالہ بچی ہے جو ذوالجناح کے سمو سے لپٹی ہے اور ایک ہی مرثیہ پڑھ رہی ہے، یا جواد ابھی، اے میرے بابا کے ذوالجناح ابھی تک جو بھی گیا واپس نہیں آیا، اے میرے بابا کے ذوالجناح اگر بابا چلا گیا ارے ہمارا کون ہوگا، ارے ہمیں کون مدینے پہنچائے گا۔ ادرکم اللہ، دیکھنا تھا مولا ذوالجناح سے نیچے آئے، دیکھا اپنی بچی ہے، ذوالجناح کو روکے ہوئے، بیٹا مجھے کیوں نہیں جانے دے رہی، بس آخری جملہ، بچی نے کہا بابا آپ کو یاد ہے فلاں منزل میں جب آپ کو پتا چلا کہ ہمارے چچا مسلم شہید ہو گئے، آپ نے مسلم کی بیٹیوں کو گود میں بٹھا کر ان سے پیار کرنا شروع کیا، کیوں کا؟ اس لیے کہ ان کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، بابا چند لمحے بعد ہمارے سر پہ آپ کا سایہ نہیں ہو، اپنی زندگی میں اپنی گود میں اپنی بیٹی سے پیار کر کے بتا دو یتیم بچے کیسے ہوتے، بابا آپ کے جانے کے بعد شمر ہوگا، ارے تماچے ہوں گے، دامن میں آگ لگ جائے گی، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون رب قضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك الہ العالمین۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں یہ جو توفیق دی ہے ان ایام میں امام حسین علیہ السلام کے غم میں شریک ہونے کی الہ العالمین، وہ معرفت عطا کر جس معرفت کے صاحب میں ہم بھی حبیب و حر و مسلم ابن اوسجہ کی سیرت پہ چلتے ہوئے امام کی ہمراہی کو اپنا سکیں۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں معرفت کے سائے میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں
اہل بیت اطہار کی صحیح معنوں میں سیرت کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اقوال، کردار، گفتار کے ذریعے پردہ غیب میں رہنے والے ہادی برحق کے خوشنودی کا سبب بن سکیں۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین و مومنات کل تک اس نعمت سے مالا مال تھے کہ عزاداری سید الشہداء میں شریک تھے، اور آج اس سال اس عزاداری میں شریک نہیں ہو سکے اور دائی اجل کو لبیک کہتے اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کو امام حسین علیہ السلام کا مہمان قرار دے۔ الہ العالمین حاضرین کے مرحومین کو اہل بیت اطہار کی معیت سے بہرہ مند فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اس عزاداری کے حقیقی وارث اور اپنی آخری حجت اور اس دین کے وارث کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہمیں ان کے بہترین ساتھیوں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ماتم حسین۔